السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی فیاض جمیل، آپ نے یہ تحریر بھیجی ہے، کل جو جواب دیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بیویوں کو آپ کی وفات کے بعد ان کے حجروں میں کیوں رہنے دیا گیا، اس پر حدیث پیش کی تھی، حدیث بریرہ۔ اب یہاں مخالف نے یہ جواب دیا ہے کہ اہل بیت کی لونڈی نے صدقہ لیا، تو درج ذیل حدیث اس کی نفی کر رہی ہے۔ جی ہاں، جس حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ ہے مسند امام احمد میں، اور انہوں نے یہ حدیث یہاں سینڈ بھی کر دی ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وَإِنَّ مَوَالِينَا مِنْ أَنفُسِنَا، بعض روایتوں میں ہے موالینا منا ہو یا من انفسنا ہو، ہمارے غلام بھی ہم میں سے ہیں، وَلَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، اور ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ یہ روایت بطور دلیل پیش کی گئی کہ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، اسی طرح آپ کے غلاموں پر بھی صدقہ حرام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب صحیح روایت اصح کے خلاف ہو تو صحیح کو چھوڑ کر اصح کو لیا جاتا ہے، اور یہاں تو یہ روایت صحیح ہے ہی نہیں۔ موالینا منا، اس طرح کی روایات کے اندر ضعف ہے، اور امام مناوی نے ہیثمی سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ حدیث زکوٰۃ یا صدقے کی حرمت پر دلالت نہیں کرتی، غلاموں پر۔ اور دوسری طرف ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے بھی اس کا رد کیا ہے۔ تو جو حدیث بریرہ ہے وہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہی حدیث بریرہ امام ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ مرکات میں لے کر کے آئے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں حدیث نمبر ہے 1825، حدیث بریرہ، جو کہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور جو کہ میں نے اس سے پہلے بیان کی۔ اب یہاں مخالف نے یہ روایت جو ہے وہ پیش کی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ مَوَالِينَا مِنْ أَنفُسِنَا وَلَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، تو یہ روایت تو صحیح ہے ہی نہیں۔ اب بخاری مسلم کی روایت میں جو ہے وہی اصل مسئلہ ہے، اور جو مسند احمد میں یا سلسلہ صحیحہ کی روایات ہیں ان سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ نبی پاک کے غلاموں پر صدقہ حرام ہو۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان فی بریرہ، اس روایت کے آخر میں ہے پیارے نبی علیہ السلام کو گھر کے کھانوں میں سے کھانا دیا گیا، تو آپ نے اس میں جب گوشت نہیں دیکھا تو فرمایا کہ میں نے تو ہانڈی میں گوشت پکتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا وَلَٰكِنَّ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصَدِّقُ بِهِ عَلَىٰ بَرِيرَةَ، جو آپ نے ہانڈی میں گوشت پکتے ہوئے دیکھا تھا نا، وہ تو ہماری لونڈی بریرہ کو صدقہ کیا گیا ہے۔ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، آپ تو صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے وہ جو آپ نے گوشت پکتے دیکھا ہے نا، ہم نے آپ کو وہ گوشت والا سالن نہیں دیا، یہ گھر کے سالنوں میں سے ایک سالن دیا ہے، وہ بریرہ کو صدقہ ملا ہے، بریرہ ہنڈیا پکا رہی ہے، تو آپ تو صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال ہوا علیہا صدقۃ، قال ہوا علیہا صدقۃ، وہ جس نے بریرہ کو صدقہ دیا وہ صدقہ تو بریرہ پر ہو گیا، والانا ہدیۃ، ہمارے لیے تو وہ گفٹ ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی سن لیں، یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے، امام ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ اسے بھی مرکات میں لے کر آئے 1824 پر۔ اب میرے پاس یہ بخاری بھی موجود ہے، بلکہ بخاریاں موجود ہیں، بخاری دارالسلام بھی ہے، بخاری داؤد راز بھی ہے، اور یہ مرکات بھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی
فرماتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی بطعام سال عنہ، اللہ کے رسول کے پاس جب کھانا لایا جاتا تھا نا، اللہ کے رسول یوں منہ اٹھائے کھانا نہیں شروع کر دیتے، بلکہ پوچھا کرتے تھے اس کھانے کے متعلق، احدیۃ ام صدقۃ، یہ گفٹ دے رہے ہو یا صدقہ دے رہے ہو؟ فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، اگر کہا جاتا کہ جی یہ تو ہم نے صدقہ دیا ہے، قَالَ لِأَصْحَابِهِ كُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ، اپنے صحابہ کو کہتے تھے تم کھاؤ اور خود نہیں کھاتے تھے۔ وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہدیہ ہے، گفٹ ہے، ضرب بیدہ فاکل معہم، اللہ کے رسول کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے اور اپنے صحابہ سمیت کھاتے۔ کیا مسئلہ معلوم ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام کھانے پینے میں بڑا احتیاط کرتے تھے، فرق کرتے تھے کہ صدقہ ہے تو نہیں کھاتے اور ہدیہ ہے تو کھاتے۔ تو بخاری مسلم میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا علیہا صدقۃ، یہ صدقہ بریرہ کو ملا، اس پر ہی صدقہ ہے، ولنا ہدیۃ، ہمارے لیے تو یہ ہدیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ غلاموں پر صدقہ حرام نہیں ہے۔ ایک اور روایت سن لو، جو روایت عبدالرزاق عن معمر عن یحییٰ بن ابی کثیر سے ہے، پھر ابی سلمہ بن عبد الرحمن سے ہے، اور وہ ام المومنین ام سلمہ سے روایت کرتے ہیں، ان امراتن اہدت لہا رجل شاتن تصدق بہا علیہا، حضرت عائشہ رضی اللہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک عورت نے بکری کی ٹانگ دی، رجل شاتن بکری کی ٹانگ دی، کہہ لو کہ ران دے دی، تو جو اس عورت کو صدقہ دیا گیا تھا۔ اب ام سلمہ نے پوچھا ہوگا کہ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ان تقبلها، تو قبول کر لے۔ صدقہ جس کو ملنا تھا وہ تو اس کو مل گیا نا، اب اس عورت نے تجھے رجلا شات گفٹ کیا ہے، بکری کی ٹانگ ران تجھے گفٹ کی ہے نا، ہدیہ دیا، تو صدقہ جس کو تھا وہ اس کو پہنچ گیا، تمہارے لیے وہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، تو تحفہ قبول کرو۔ اچھا، ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحفے قبول کیا کرتے تھے۔ تو محترم بھائی، یہ ام سلمہ کی روایت، بخاری مسلم کی روایت، ہاں جی، جو امام ملا علی قاری مرکات میں بھی لے کر آئے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ نبی پاک علیہ السلام نے عام سالن پرے کیا، کہا گوشت والا لے کر آؤ۔ ویسے ہم مولویوں کو بھی گوشت بہت اچھا لگتا ہے، گوشت گوشت ہوتا ہے، کچا ہو یا پکا ہو، حلال کا ہونا چاہیے۔ تو نا اللہ کے رسول نے فرمایا گوشت والا سالن لاؤ، کہا کہ وہ تو بریرہ کو صدقہ دیا گیا، فرمایا صدقہ اس کے لیے ہوگا، ہمارے لیے ہدیہ ہے، ادھر لاؤ۔ تو اس لیے وہ جواب آپ کو، اچھا ایک بات مزے کی، آپ نے مان لیا نا کہ حضرت عائشہ کا ان حجروں میں رہنا درست ہے، اس لیے آپ نے اس کو چھوڑا، اب صدقے پر آپ آ گئے ہو۔ تو الحمدللہ حق وہ ہے کہ جس کو آپ نے بھی تسلیم کر لیا۔ اس لیے میرے بھائی، حضرت عائشہ کا اور ازواج مطہرات کا نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے حجروں میں رہنا، اس پر اعتراض نہیں بنتا۔ اللہ آپ کو اپنی ماں سے سچا پیار محبت کرنے والا بنا دے۔ ہماری تو دلی یہی دعا